آج مسلمان نوجوان بڑے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں. کوئی آف لائن جوا کھیل رہا ہے, کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے, کوئی موبائل کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے, کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے. کیا مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے. جس طریقے سے سور کا گوشت کھانے والا ہے ویسے ہی جوا کھیلنے والا ہے. کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب, یہ جوا, یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے, یہ سب گندے کام ہے, شیطان کے کام ہے. ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے. سب جانتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہمیں جانکاری نہیں, ہمیں علم تو ہے, علم کے اوپر عمل نہیں. آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہیں, توحید سے ہی دور ہیں. ان کو پٹی بڑھا دی گئی, وہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں. وہ جا کر کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ, ان کے گھروں میں بڑے بڑے تعویذ لگے ہوئے ہیں, ان کے گلے میں دیکھ لو تعویذ اور دھاگا لٹک رہا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے جب تک یہ دھاگا میرے گلے میں لٹک رہا ہے, جب تک یہ نقش و نگار میرے گھر میں لٹک رہے ہیں, میرے گھر میں برکت آئے گی. اے مسلمان, تیرا عقیدہ ہی تو تیری بنیاد تھی, وہی تو برباد کر رہا ہے. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں, کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان آوے. اے مسلمان, تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا, اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا. اے مسلمان, جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے ایمان والو, اے نیک عمل کرنے والو, اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. آج اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا مولوی کہتا ہے نتیش کمار سے ملنا ہے تو ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے, تیجسوی یادو سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ان کے کیبنٹ کے کسی خاص آدمی سے ملنا پڑتا ہے. ارے تو اللہ کو کیسے, اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے بندے, میں تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, اسے مانگ کے تو دیکھ, میرے آگے ہاتھ کو پھیلا کے دیکھ. تجھے مانگنا اگر آتا ہے تو مجھے دینا آتا ہے. تو مانگتا چلا جائے گا, تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا, میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان پر نازل ہوتا ہے, آسمان پہ اترتا ہے, آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی معافی مانگنے والا, ہے کوئی میری بارگاہ میں آنسو بہانے والا, ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا, میں اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں. ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا, میں اس کو دینے کو تیار ہوں. ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا, میں اس کی پکار کو سننے کو تیار ہوں. اللہ تو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے, اللہ سے اپنی مانگ. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, اسے مانگو تو صحیح. میرے پیارے ساتھیوں, آج مسلمان توحید سے دور ہے, اتنا دور ہے کہ
پر مسلمان کی پہچان قبروں سے ہوتی ہے، مزاروں سے ہوتی ہے۔ آج جیسے دوسرے مذہب والوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا اوم بنا رہتا ہے، عیسائیوں کا ان کا کراس بنا رہتا ہے، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کا ان کی پگڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بہت سارے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے اجمیر کی تصویر لگی رہتی ہے، مزار کی تصویر لگی رہتی ہے۔ آج ان مزاروں کو، ان قبروں کو آپ کی پہچان بتا دیا گیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مزار ہماری پہچان نہیں، یہ قبر ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ توحید سے دور ہے مسلمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 سے زیادہ جھوٹے نبی میری امت میں پیدا ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی کہے گا میں نبی۔ ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک آدھا پاگل ٹائپ کا انسان ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ہر دور میں ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی کہ قیامت کے پہلے امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک بھی کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، بہت غصہ ہے ہمارے اوپر، اسی لیے ساری بجلی ہمارے اوپر گر رہی ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے مسجدوں کے سامنے ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسجدوں کے سامنے بھڑکاؤ نعرے بھی لگ رہے ہیں، مسجدوں کو توڑا بھی جا رہا ہے، بلڈوزر بھی مسجدوں پہ چلایا جا رہا ہے۔ آج اللہ واقعی میں ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھی، بہت ناراض ہے۔ اور کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ جو مغضوب علیہم کا طریقہ تھا، جو یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ طریقہ ہم نے اپنایا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نے چلانا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ کون گمراہ ہو گیا؟ عیسائی گمراہ ہو گئے، کرسچن گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ کیا غلطی کر دی انہوں نے؟ فرمایا کہ عیسائیوں کے ہاں غلطی یہ ہے کہ ان کے یہاں عمل تو تھا مگر علم کے بغیر تھا۔ عمل تھا، بہت نماز پڑھتے تھے لیکن دلیل کے بغیر کام کرتے تھے۔ عیسائیوں کی رہبانیت بھی تھی، انہوں نے عورت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، شادی نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں سے دور رہتے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ عیسائیوں کے عمل تھا مگر علم نہیں۔ جیسے آج مسلمان شب برات منا رہا ہے، آج مسلمان شب معراج منا رہا ہے، آج مسلمان تعزیہ نکال رہا ہے، آج مسلمان 12 ربیع الاول کا جلوس نکال رہا ہے، یہ سارا کا سارا کام مسلمان دین سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے کام نبی نے ان کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ سارا کام دین کے اندر نیا کام ہے۔ اور میرے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی، ساری محنت برباد ہو جائے گی، وہ تو یہ سمجھ کے جائیں گے ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدعتی لوگ ہیں۔ بدعت کرنے والے کا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔
اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، دہشت ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے لیکن تھکے ہارے ہوں گے، عمل کر کے تھک گئے ہوں گے. تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. عمل کر کے آئیں گے مگر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل بغیر دلیل کے تھا، عمل کے اوپر محمد اکرم کی مہر نہیں تھی. میرے ساتھ یہ نوٹ بندی کا واقعہ کس سن میں ہوا تھا؟ 19 میں ہوا تھا، 18 میں، 17 میں. مجھے یاد ہے 2017 میں جب نوٹ بندی ہوئی تھی، اتفاق سے جس تاریخ کو نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام کشن گنج میں تھا، اور اسی دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ آج سے پرانے نوٹ بند. اب پورے ملک میں ایک ڈر کا عالم بن گیا. بیچاری عورتوں نے کہاں چھپا کے پیسہ رکھا تھا، سب نکالنا پڑا ان کو، سب ان کی پول کھل گئی. اور جن کے پاس پیسہ بچا رہ گیا وہ بیکار ہو گیا، آج کسی کام کا نہیں. سرکار کا ایک اعلان ہوا، گورنمنٹ کا ایک اعلان ہوا، اور کل تک جو نوٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ نوٹ ایک پل میں بیکار. اور اب لوگ کہہ رہے مودی جی نے جو نیا نوٹ بنوایا بڑا ہلکا نوٹ ہے، اس کا کلر بھی اتر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے. مگر بھائی جس چیز کو سرکار نے اپروو کیا چلے گا تو وہی. پرانا والا جتنا بھی خوبصورت تھا وہ چلنے والا. یہی مسئلہ دین کا ہے میرے پیارے ساتھ. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کی نظر میں کون سا عمل کیسا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے، رسول کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کیا کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، ایسا عمل کرے اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر و رسول کی مہر ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. شرک مت کرو اور بدعت مت کرو، یہ دو خطرناک چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بچنا. تو اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر. اسی لیے میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور علم کہاں سے حاصل کرو گے؟ معاف کرنا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی علماء سے سیکھنا پڑے گا. علم حاصل کرنا ہے تو انہی مدرسوں میں آپ کو علم ملے گا. یہی قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے. یہی سے آپ کو حدیثیں پڑھنا سکھا، حدیثوں کا علم آپ کو ملے گا. قرآن و حدیث کا علم آج بھی آپ کو انہی مدرسوں میں ملے گا. اور یاد رکھو کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے آ جائے، کوئی فراٹے دار انگلش بولنے لگے اور آپ لا کر کے جلدی سے اس کو مائک دے دے کہ صاحب یہ تو بڑا سوٹ پہن کے آیا ہے، بڑی فراٹے دار انگلش بول رہا ہے. نہیں، آپ کا اسٹیج، آپ کا مائک، اس کا بھی ایک وقار ہے میرے پیارے ساتھ. اور میں اکثر سیمانچل کے جلسوں میں بولتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے ابھی آپ کے اسی ارریا کے علاقے کا ایک مولوی وہ باقاعدہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب میرا ویزا نہیں پاس کر رہے ہیں، میں نے ان کے خلاف بول دیا ہے، وہ میرا ویزا نہیں پاس کر. ابے جاہل، جھوٹے، مکار، کتنا بڑا فراڈ، کتنا بڑا جھوٹا ہے تو. پہلی بات تو جھوٹ بولتا ہے، سعودی حکومت کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کی کہانی سناتا تیرے جیسے نہ جانے کتنے پڑے تجھے وہ ویزا نہیں دیں گے عمرہ کے لیے. اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے پبلک جو بیٹھی ہے وہ جاہل گواہ پبلک کے جو چاہے سنا دے. اسی لیے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں اور آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے ان علماء کو دعوت دو جو کتاب و سنت کے جانکار. ہر غیر کو اسٹیج پر دعوت دو میرے ساتھ. خرافات بکنے والے، جھوٹ بکنے والے، من گھڑت روایتیں بیان کرنے والے
والے, قصے کہانی بیان کرنے والے آپ کے اسٹیج پر نہیں آنے چاہیے. اس اسٹیج کا ایک وقار ہے, اس اسٹیج کی ایک حرمت ہے, اس کو پامال مت ہونے دینا. میرے ساتھ علم سیکھنا ہے تو علماء. محدثین نے کیوں نہیں سب سے حدیث لے لیا, اور کیوں صحیح اور ضعیف کا فرق تھا, کیوں حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیا جاتا تھا؟ اگر آپ کے اسٹیج پر ہر آدمی آ سکتا ہے, کوئی بھی بیان کر سکتا ہے, کوئی شاعر آ کر الٹی سیدھی شاعری پڑھ سکتا ہے, تو معاف کرنا, یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا, اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا. سوال پیدا ہوا, علم کیسے اٹھے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ کیا لائبریریاں بند ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں, لائبریری بھی موجود ہوگی, کتابیں بھی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. علماء دنیا سے دھیرے دھیرے چلے جائیں گے, حتی اذا لم یبقی عالما, یہاں تک کہ جب علماء چلے جائیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے. لوگ جاہلوں کو اسٹیج, میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں, لوگ اسٹیج دے دیں گے جاہلوں کو. جاہل مسئلہ بیان کرے گا, جاہل حلال بیان کرے گا, جاہل حرام بیان کرے گا. ارے جو خود قرآن و حدیث کا جانکار نہیں ہے, وہ آپ کو حلال و حرام بتا رہا ہے, وہ مسئلہ بتا رہا ہے. ایسا آدمی جب مسئلہ بتائے گا تو کیا کرے گا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے علماء سے علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرو میرے پیارے ساتھ. آج اتنا بڑا علاقہ ہے, آج سروے کر کے جا کے دیکھ لینا. میں تو رات میں تقریر کرتا ہوں, صبح نکل جاتا ہوں. مولانا حسین صاحب آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جاؤ ذرا گاؤں گاؤں سروے کر کے خالی اتنا پتہ لگا لو کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں. جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے, جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے, ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا, جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے, باپ مر گیا, بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے. میرے بھائی, اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے. اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ, ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے, ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو, ایک بچی کو عالمہ بنا دو, کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں. ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ, میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا, بڑی قربانیاں دی تھی, بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو. میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا, میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے, میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی. اے اللہ, میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا ہے, پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما. یہ دعا کون کرے گا؟ جو قرآن کا جانکار ہوگا, جو قرآن پڑھے گا. کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق کو بنا دو. میرے ساتھ علم دین سیکھو اور سکھاؤ میرے ساتھ. آج حالات یہ ہے, پورے انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے, مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے. میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا, مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا چندہ کر دینا. یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ کیوں آپ کو مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرانا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور اتنا بڑا جلسہ, اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے تو یہ قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات. اپنی عیش و عشرت پر لٹانے کے لیے تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں, اپنے فالتو کاموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, ٹمپو میں بیٹھ کر کے انہی مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ چندہ کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے.
انہی مدرسوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیچر ان کو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ چندہ کر کے لانا تب تم کو تمہاری تنخواہ دیں گے. 5-6 ہزار کی تنخواہ پانے کے لیے وہ بیچارہ وہ پرائیویٹ ٹیچر وہ پرائیویٹ پڑھانے والا مولوی بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے دھان اتارتا ہے, چندہ اتارتا ہے, تب جا کر کے اس کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا یہ علماء کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی توہین نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا کے رکھ ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے آپ کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی, آپ خود ان تک پہنچ کے جاتے, مولانا مجھے اللہ نے علاقوں کا مالک بنایا ہے, یہ میرے مال کی زکات ہے, اس مال کی زکات میں سے میں آپ کے مدرسے کو بھی دے رہا ہوں, میں ان غریب بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں, میں ان یتیم بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے, مگر ہو کیا رہا ہے کہ زکات دینے کے لیے بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن کے ہمارے دروازے پر. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا, ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا. زکات دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ زکات دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. میرے عزیزوں, میرے پیارے بھائیوں, علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. پیارے نبی نے ہم کو یہ سبق بھی دیا ہے, اپنے بچوں کا حق قربان کر کے دین سیکھنے والے بچوں کی قدر کرو. آج آپ کبھی مدرسوں کے ہاسٹل میں جا کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے بیچارے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ذمہ داریوں کا کتنا پہاڑ آ جاتا ہے. آپ کا بچہ جہاں چاہے وہاں کھیل رہا ہے, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کے کپڑے دھل رہی ہے. مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں, کپڑا زیادہ گندا ہو جائے گا تو دھلنا تو ہم ہی کو ہے. بیچارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا دھل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے 10 سال کے 12 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے سارا کام کر رہے ہیں, اپنے کپڑوں پر استری بھی کر رہے ہیں, اپنے کپڑوں کو بھی دھل رہے ہیں. آپ کے بچے کو تو اس کی ماں نہلاتی ہے, یہ بچے مدرسوں میں جاتے ہیں, ان کو خود اپنے سارے کام کرنا ہے. اور پھر جیسے ہی پڑھائی کا ٹائم ہوا, اگر ذرا سی تاخیر ہوگی, مولوی صاحب کی چھڑی بھی موجود ہے, چھڑی ان کی پیٹھ پر پڑ گئی, آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے, آپ فوراً دوڑ کر کے جاتے ہیں. ہمارے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بچہ جو ہاسٹل میں گیا ہے, ماں باپ کی نظروں سے دور ہے, اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کبھی استاد نے مار بھی دیا, کبھی اس کی پیٹھ پہ 2-4 چھڑی پڑ بھی گئی, وہ بیچارہ رو تو دیتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو تو آ جاتے ہیں, مگر نہ ماں اس کے پاس ہے نہ باپ اس کے پاس ہے وہ شکایت کر سکے, وہ اپنے دل کے درد کا اظہار کر سکے. اتنی قربانیوں کے بعد. اور آپ کے گاؤں میں تو جاگیروں کا بھی نظام ہے, گھر گھر جا کر یہ بچے ٹفن لے کر کے جاتے ہیں, بھکاری بن کے ان کو کھانا ملتا ہے, پھر وہ کھانا کھا کے بیچارے بچے پڑھتے ہیں. کتنے مدرسے ایسے جہاں مطبخ نہیں ہے اور جاگیر کا نظام ہے, اور بچے اسی سسٹم سے کھانا کھاتے اور پھر پڑھ لکھ کر کے وہ عالم بنتے. اتنی قربانیوں کے بعد جب وہ انسان عالم بنتا ہے, میرے بھائیو اس عالم کی قدر کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا اس کو فرشتہ مان لو, ہاں وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. تم سے غلطی ہوتی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے, تمہارے قدم بہتے تو اس سے بھی بہک سکتے ہیں. اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے, اس سے اگر غلط کام بھی ہو جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ عالم کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے, مگر ہاں کم سے کم ایک عالم کا جو مقام ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا علماء سے بدزر ہو جائے, دنیا علماء سے بدگمان ہو جائے. اپنے علماء کو ان کا مقام دو, ان کا حق دو میرے پیارے ساتھ. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ جاتا ہے, وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ, یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. آپ کا بیٹا اگر عالم بنے گا, اگر وہ واقعی میں عالم بنے گا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, میرے پیارے ساتھیوں آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا, جب اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی, جب اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اس کے لیے دعا کریں گے, اس دعا کا آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اولاد کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے, کیونکہ ذریعہ تو ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور عالم بنانا, کسی ایک بچی کو ضرور عالمہ بنانا. میں اکثر کہتا ہوں ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگا,
اور آج کے اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں، جب قدم قدم پہ آپ کو ضرورت پڑے گی دین سیکھنے کی، تو آپ کے گھر میں کوئی ایک انسان تو ایسا ہو جو آپ کو دین کی باتیں بتا۔ کل مولانا فضل حق مبارک پوری کے جنازے میں جب میں گیا، ان کے 6 بیٹے اور 6 کے 6 بیٹے حافظ اور عالم، اللہ اکبر، بڑا بیٹا جنازہ کی نماز پڑھا رہا ہے، باقی سارے بیٹے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ انسان جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ علماء کا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، عالم بننا یہ کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ آپ علماء کے باپ بن جائیں، آپ کے بچے علماء بن جائیں، آپ کے سب بچے عالم دین بن جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزوں، اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پوری طریقے سے دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا حاصل نہ کرو، دنیا طلب نہ کرو۔ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں دنیا مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا۔ ہمارے پیارے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ، میرے دین کو ٹھیک کر دے، میرے معاملے کی بنیاد میرے دین پر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مجھے زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کے وہاں جانا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے۔ تو دنیا ہمیں حاصل کرنا ہے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا میرے پیارے، دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا کہ دنیا آپ کے کام تبھی تک آئے گی جب تک آپ زندہ ہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، موت آئے گی، یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی میرے ساتھ۔ یہ جو زمینیں آپ نے دوسروں کی ہڑپی ہے، یہ جو حق مارا ہے دوسروں کا، یہ ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کے یہ لائق ہے، دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ جو جس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اصل تیاری آخرت کی کرو میرے پیارے ساتھ۔ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں گرمی لگے تو اے سی چلاتے ہو، دنیا میں اندھیرا ہو جائے تو لائٹ جلاتے ہو، دنیا میں گرمی لگے تو پنکھا چلاتے ہو، دنیا میں پیاس لگے تو گھر میں فریج لا کے رکھتے ہو، دنیا کے عیش و آرام کی اتنی فکر کرتے ہو۔ ارے جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، میدان محشر کی گرمی سے کیسے بچنا ہے، ذرا اس کا بھی انتظام کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لما بعدہ، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ موت کو یاد کیا کرو اور موت کے بعد کی تیاری کیا کرو میرے پیارے ساتھ۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے نہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔
رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال لو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان ماہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جگہ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو کیسے حاصل کرے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں دکانوں پہ سیل لگتی ہے، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول